لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اہل ایمان کا یہ حصہ بنائیے کہ اللہ ظالم نہیں، انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جس ہتھیار سے اپنی جان کو ختم کرتا ہے قیامت تک اسی طرح وہ اپنی جان کو ہلاک کرتا ہی رہے گا۔ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ آج امت کی اکثریت اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے۔ اس ظلم میں سے ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتی ہے، اور قرآن مقدس سورۃ ہود آیت نمبر 101 ہے فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے انہوں نے انہیں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کو مالک نے ظلم قرار دیا، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ پرسوں میں نیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک انٹرویو سننے کا موقع ملا، اور میں نے چاہا کہ کم از کم اپنی مسجد میں آنے والے مسلمانوں کو اس حقیقت سے خبر دینی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو
من شیء، ایک ذرے کے برابر بھی وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایک جم غفیر ہے اور ایک مقبرے پر پہنچا ہوا ہے، انٹرویو لینے والے ان میں سے جس کا چاہتے ہیں انٹرویو لے لیتے ہیں، جس سے چاہے پوچھ لے، عوامی عدالت کہہ لیجئے، جس سے چاہے وہ سوال کر لے۔ وہاں کثرت سے چھوٹے چھوٹے جھولے بنے ہوئے تھے جو باقاعدہ وہ دکھلا رہے تھے۔ سائل نے سوال کیا کہ یہاں پر یہ جھولے کیوں باندھے جا رہے ہیں اور کیوں لوگ باندھتے ہیں؟ اب متولی یا مجاور یا گدی نشین، سجادہ نشین، کچھ بھی کہہ لیں صاحبزادہ، وہ جواب دیتا ہے کہ اس لیے یہاں پر یہ جھولا باندھا جاتا ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانتے ہیں، پھر ان کو اولاد ہو جاتی۔ اہل ایمان اذ نادى ربه نداء خفیا، ایک پیغمبر نے زندگی کے آخری ایام بڑھاپے میں جب بال سفید ہو چکے تھے چپکے سے پکارا تھا تو رب کریم کو اولاد کے لیے آواز دی تھی۔ سورۃ مریم ہے، اولادوں کو دینے والا، اولادوں کو پیدا کرنے والا، انسان کی تخلیق کرنے والا، انسان کی تصویر بنانے والا، کائنات کے اندر صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اب وہ پورا علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد بھی موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر قبر کے ساتھ جس کی عبادت ہوتی ہے وہاں پر ایک مسجد ضرور ہوتی ہے۔ مسجد بے آباد ہوتی ہے اور قبر آباد ہوتی ہے۔ جا کر دیکھ لیجئے اپنے ہی شہر کے اندر انٹرنیشنل مقبرے موجود ہیں، جائیے آذان کے وقت، نماز کے وقت قبر پرستی کتنے لوگ کر رہے ہیں اور رب کے ہاں سجدہ کتنے لوگ کر رہے ہیں، انہی میں سے۔ اس مسجد کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سب سے بہتر مسجد بیت اللہ، مسجد حرام، اس کے بعد وہ مسجد جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت کرتے رہے، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد جس میں انبیاء علیہم السلام، بیت المقدس یا بیت المقدس، جو آج یہودی پنجوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مسجدیں ہیں، جب بھی سفر کرنا چاہو اس نیت سے میں فلاں مسجد کی طرف جاؤں تو اللہ تمہیں 3 مسجدوں کی اجازت دیتا ہے، چوتھی مسجد کے لیے سفر کی اجازت نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسجد قباء کی برکت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد قباء میں پہنچ کر 2 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ مقبرے کے ساتھ مسجد ہے اور مجاور کہتا ہے یہ تو خبر نہیں، یہ پلر ہے، ہمیں یہ یاد نہیں۔ بزرگ یہی فرماتے رہے ان پلروں میں سے ایک پلر اللہ نے عرش سے بھیجا تھا۔ مالک کریم نے بیت اللہ کا پلر تو عرش سے نہیں بھیجا، حجر اسود مالک نے آسمان سے بھیجا، ایک پتھر جو باقاعدہ
اہل ایمان کی قیامت کے دن گواہی دے گا جس نے اس کو توحید کے ساتھ چوما ہوگا۔ اب یہ روایتیں سینہ بہ سینہ، ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آ گئی۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اس مسجد کا ایک پلر کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے افضل یاد رکھیے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے، پاک اور طیب ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی، کھجوروں کی چھت بنائی، دیواریں بنائی۔ پیغمبر علیہ السلام اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آسمان کے مالک نے اپنے حبیب کی مسجد کے لیے کوئی پلر آسمان سے نہیں اتارا۔ اب لوگ اس مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہر پلر کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ پلر آسمان سے اترا ہو، اس کو تیار کر لو۔ امیر معاویہ بیت اللہ کے پتھروں کو چومتے ہیں، ایک ایک پتھر پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، فرط محبت سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رب کے گھر کے پتھروں کو چوم رہا ہو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام اس بیت اللہ کے گرد چکر کاٹا کرتے تھے، پیغمبر نے سوائے حجر اسود کے کسی پتھر کو نہیں چوما۔ اگر یہ چومنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے محمد کریم چومتے۔ اہل ایمان وہاں حجر اسود کو مسلمان چومتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہاں اس پلر کو اس لیے چوما جا رہا ہے کہ یہ عرش معلی سے اترا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پیچھے قوالی چل رہی تھی، بھر دے جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دے جھولی میری تاجدار مدینہ۔ جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، جھولیوں کو خالی کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے، حبیب ہے، کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اس سے افضل معنی نہ پہلے کوئی جنا تھا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ جھولی کے اندر آپ کا لخت جگر ابراہیم موجود ہے۔ رب چاہتے ہو یہ جھولی خالی کر دوں، نبی چاہتے ہو اس کو اللہ زندگی دے دے، اللہ نے جھولی خالی کر دی۔ پیغمبر کہتے رہے، آنکھ آنسو بہاتی رہی، بات وہی کروں گا جس سے میرا رب ناراض نہ ہو۔ جھولیوں کو بھرنے والا رب کریم ہے۔ کہاں یہ قوم لگ گئی ہے؟ کس سے سوال کرنے لگ گئی؟ ایک دن آنے والا ہے، ساری کائنات کے انسان، کیا بزرگ، کیا ولی، کیا نیک، کیا شریف اور کیا گناہگار، کیا امام اور کیا مقتدی، کیا عالم، کیا عامی، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں ایک پل صراط ہے، وہاں سے سب نے گزرنا۔ انبیاء بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، شہداء بھی گزریں گے، اتقیاء بھی گزریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پل صراط پر سے جب میں گزروں گا یاد رکھنا، مجھے صرف اپنی فکر ہوگی، میں کسی کو یاد نہ رکھوں گا۔ نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، کہتے ہیں بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ کئی لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ ہم سب کا نام اس میں لکھ دے۔ کئی تیز ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے، کئی تیز
آندھی کی طرح گزر جائیں گے، سیلاب کی طرح گزر جائیں گے، اور کئی زخمی ہو کر گرتے پڑتے پھر بھی پار ہو جائیں گے۔ نیچے جہنم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت کسی کو یاد نہ رکھوں گا، عائشہ تجھے بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اللہ میں گزر جاؤں۔ مومنین کے لیے قرآن کہتا ہے نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ اس اندھیری اور تاریک والے دن اس روشنی کے اندر سے یہ مومن گزرے گا۔ جتنا جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی اتنی لائٹ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اب آئیے، سائل سوال کرتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایسے سلپ بنی ہوئی ہے، پاؤں رکھو تو نیچے آدمی گر جائے، لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں، دیوار ہے، ہاتھ ڈالتے ہیں کوشش کر رہے ہیں، جوان زیادہ کوشش کر رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ سائل نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اسے ہم پل صراط کا نام دیتے ہیں، جو اس پل صراط سے چڑھ گیا وہ اس پل صراط سے پار ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے مدینے میں پل صراط کیوں نہ بنا دیا؟ اس سے اعلیٰ بھی کوئی بنا سکتے ہیں؟ کہا جو اس پل صراط سے گزر گیا، سینے کے ساتھ دیوار کے ساتھ سینہ لگایا ہوا ہے، کہا جسم یہ لگ گیا۔ اس پل صراط کے بننے سے پہلے جتنی دنیا گزر گئی ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو اس پل صراط سے نہیں گزرے۔ اس امت کی تباہی کے لیے لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جب رب کا عذاب آیا ان کو تباہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ملی، نہ زیادہ کیا انہوں نے ان کو غیر تتبیب، سوائے تباہی کے، سوائے تباہی کے۔ بھلا پل صراط کوئی دنیا میں ہوتا ہے؟ ایک پل تھا، ایسے کر کے ایک پل تھا، بادشاہ کا قافلہ جسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، سب سے پہلے آگے چلنے والا ہے، وہ گزرے اور ایک بڑھیا کی گائے پکڑ کر ذبح کر کے، بڑھیا کو خبر مل گئی کہ فوجیوں نے گورنر کے میری گائے ذبح کر کے کھا لی۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ غریب تھی، اسلامی حکومت تھی، خلیفہ تھا وقت کا، بادشاہت قائم تھی۔ اب گورنر اپنی فوج کو لے کر پل صراط پر چڑھا، بڑھیا وہاں پر پہنچی اور ہاتھ دے کر روک لیا، ٹھہر جاؤ۔ اس زمانے میں آدم بو نہیں ہوا کرتی تھی کہ جدھر سے کسی نے گزرنا ہے تو سب سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ کون ہے جی آدم بو؟ وہاں مسلمانوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ کہا ٹھہرو، بڑھیا کیا کہتی؟ قریب ہوئے اور پوچھا اماں جی کیا بات ہے؟ کہا ایک ہی بات کہتی ہوں، اس پل پر حساب دینا ہے یا اس پل صراط پر حساب دو گے؟ وہ پل صراط تو اوپر ہے۔ بادشاہ سلامت چھلانگ مار کر بگی سے نیچے اترے اور کہا اماں اس پل صراط پر کون حساب دے سکے گا؟ کیا ہوا ہے؟ کہا میری گائے تیرے فوجیوں نے کھا لی، تیرے فوجیوں نے ذبح کر لی ہے پکڑ کر جنگل سے، کہاں حساب دو گے؟ اس اماں کو اس دنیا کے اندر اس بادشاہ نے راضی کیا، کہا اس پل پر حساب دوں گا، ایک نہیں درجنوں جانور لے لو، پل صراط پر حساب نہ دے سکوں گا۔ ہم نے دنیا کے اندر مقبروں میں پل صراط بنا لیے ہیں، کسی نے پل صراط بنائے اور کسی نے جنت کی کھڑکی بنا لی ہے۔ دنیا وہاں لائن حاضر ہوتی ہے اور ڈنڈے پڑتے ہیں، ہائے یہ دنیا کی جنت ہے جہاں درجنوں لوگ اگر کھڑکی لیٹ کھلے مر جاتے ہیں۔ ایک میرے اللہ کی جنت ہے جہاں ڈنڈے نہیں
کہتے ہیں سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اس جنت میں ڈنڈوں کے ساتھ یا لائن کے ساتھ نہیں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو وہاں داخل فرمائے. فرق ہے، ایک وہ جنت ہے اور ایک یہ جنت ہے، ایک وہ پل صراط ہے اور یہ پل صراط ہے. اب وہ زائرین کہتے ہیں زیارت کرنے والوں کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا مقبروں پر کثرت کے ساتھ اللہ کی بندیاں حاضر ہوتی ہیں. حوا کی بیٹیاں پہنچتی ہیں. اس نے 5-6 عورتوں سے انٹرویو لیا اور سب کا ایک ہی جواب تھا، کیسے آئی ہو؟ ایک تو سیدھی سرائکی زبان میں کہتی ہے بچہ گھنن آئی ہوں، دوسری کہتی ہے بیٹا لینے آئی ہوں، تیسری کہتی ہے اولاد نہیں ہوئی، سال ہو گیا ہے اولاد مانگنے آئی ہوں. کون اس امت کو قبروں سے ہٹا کر رب کے گھر کا پیغام دے گا؟ سب نے منتیں مانی ہوئی ہیں، چڑھاوے چڑھا دیے ہیں، نظریں اور نیادیں دے دی ہیں کہ بزرگ اولاد دیتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اولاد دینے والا صرف رب کریم ہے. نہ دینے پر آئے 1 سال 2 سال کی عمر تورات کے مطابق ابراہیم خلیل اللہ کی ہو جائے، رب نہیں دیتا. اور دینے پر آ جائے تو بڑھاپے میں اسماعیل دے کر پوتے کی بھی خوشخبری دے دیتا ہے. اس کو چھوڑ دیا، اس رب کریم سے الگ ہو گئے ہو. ایک تسبیح نظر آئی، دکھائی گئی باقاعدہ تسبیح. یہ تسبیح ہے، بزرگ تسبیح کیا کرتے تھے، مچھلی کے کانٹوں کی تسبیح بنائی گئی. اور روایت بڑی خوش، کیا کہوں، بڑی پیاری ہے، پیاری ہی کہوں گا ادب کی زبان میں. کہنے لگے جانتے ہو یہ کس مچھلی کا کانٹا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں. کہا یہ اس مچھلی کے کانٹے کی تسبیح ہے جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو قابو کر رکھا تھا. لا حول ولا. اب کون یونس علیہ السلام کی مچھلی تک پہنچے؟ کہا وہ پیغمبر، کہا وہ مچھلی، اور تسبیح بن کر بر صغیر میں پہنچی. ہائے ہائے ہائے. روایت وہ بیان کرو جس کی تحقیق ہی نہ ہو سکے. اس مچھلی کو کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے؟ سبحان اللہ. وہ مچھلی تو رب کے تابع تھی، وہ تو یونس علیہ السلام کا قید خانہ بن گیا تھا، جس کے اندر یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی میں رہ کر کہا تھا لا الہ الا انت. اللہ پیغمبر ضرور ہو، اگر تو نے مستی سے نہ نکالا اس مچھلی کے اندر سے، میں پیغمبر ہوتے ہوئے باہر نہیں آ سکتا. ایک پتھر دکھایا گیا، دل دکھتا ہے اللہ کی قسم. اللہ بندے تیرے پیدا تو کرتا ہے، نعمتوں کی بارش تو نے سر سے لے کر پیر تک کی رکھی ہے. اگر اللہ اس پورے جسم کو بنانے کے بعد سر کی جگہ پر اللہ نہ کرے کسی کا گدھے کا بنا دیتا تو رب کا کچھ بگاڑ لیتا. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا، پھر مواحد بنایا، پھر اپنے محمد حبیب کا امتی بنایا. آج یہ امت اس حبیب کی شریعت کو چھوڑ کر، جس شریعت میں جبرائیل امین آ کر پوچھتے ہیں آقا قیامت کب قائم ہوگی، کبھی سایہ کب آئے گی قیامت؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. اگر یہ خبر ہو جائے قیامت کل قائم ہوگی، آج ساری امت نواز شریف صاحب سے لے کر اور ریڑی والے تک ساری توبہ کر کے رات کو سو جائیں گے، صبح قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کا کوئی خبر نہیں. قرآن مقدس جگہ جگہ سے پڑھ کر جبریل پوچھتے ہیں
نہیں لانے والے، اسلام ایسا پوچھتے چلے آئے۔ آخری سوال، قیامت کب قائم ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آئیے، اس انٹرویو لینے والے نے ایک قدم دیکھا، قدم ہے 11، کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ یہ قدم علی رضی اللہ تعالیٰ کا قدم ہے۔ کہتے ہیں پہلے اس کے اندر پوری بازو چلی جاتی تھی، اب یہ اتنا چوڑا تھا، اب یہ ایسے 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 یہاں تک آ گیا، اب مشکل سے اتنا ہی جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب یہ مل گیا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، غیب کی خبریں کس نے بتلایا؟ یہ 30 پارے دنیا میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس کی تشریح محمد کریم کی زبان مبارک، اس سے بہتر الفاظ نہیں۔ کس نے بتلایا؟ یہ پتھر جب مل جائے گا، پیغمبر تو کہتے ہیں علی کے سسر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی۔ یہاں لوگوں کو خبریں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، جی اب اتنا مل گیا، تھوڑا سا اور ملے گا پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ قیامت قائم ہونی ہے۔ قیامت جو قائم ہونی ہے۔ ایک درخت دیکھا، سوکھا درخت، لمبا سارا بالکل سوکھا، کہا جی یہ درخت ہے، جس کو بخار چڑھتا ہو نا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لکڑی کاٹ کر گلے میں ڈال لے، اس کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درخت سے شفا ملتی ہے بالخصوص ہر بیماری کی، بالعموم، لیکن بالخصوص بخار کا لکڑ ڈالو گلے کے اندر، ٹلی بناؤ اس کو، پھر تو ساری دنیا کو کہہ دینا چاہیے ہسپتال بند کرو، درخت سے شفا ملتی ہے۔ اور میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا، شفا وہ دیتا ہے۔ پھر ایک گہرے کنویں کی طرف چلے، گہرا کنواں، وہاں چلے، کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا اب تو یہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا، بہت گہرا ہے۔ یہاں بزرگوں نے الٹا لٹک کر 40 دن اللہ کی عبادت کی تھی۔ سوال ہے اہل ایمان سے، آپ اپنے معصوم بچے کو جو 7ویں کلاس میں 5ویں کلاس میں پیپر اچھا نہ دے، گھر میں الٹا لٹکا کے کہو تیرے بزرگوں نے تو الٹا لٹک کر سبق یاد کیا تھا، اگلا بھی رہ جائے تو کہہ دینا سید نے غلط کہا ہے۔ 1 گھنٹہ الٹا لٹکا کر تو دیکھو، نہ بچہ رہے۔ عرب کے اندر ایک شخص نے اپنے بچے کو ایسے الٹا لٹکایا، بازوؤں سے باندھ کر، غصے میں آ کر، جب 2 گھنٹے کے بعد کھولا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اس کی دونوں بازو کاٹ دی گئی تھی کہ یہ اس قابل نہ رہا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ رہے۔ جب باپ نے یہ دیکھا، اس نے پسٹل گیا رکھ کر اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہاں بزرگوں نے الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر یہ صحیح طریقہ ہے تو ابو بکر الٹا لٹکے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ اور میرے پیغمبر سے بڑھ کر 3 صحابہ نے عبادت کرنا چاہی، 3 صحابہ نے، اور ذہن یہ بنایا پیغمبر تو جنتیوں کے سردار ہیں، ہم پیغمبر سے بڑھ کر عبادت کریں گے۔ آپ کی بیوی ہماری امی جان آ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا فلا فلا، اور یہ کہہ کر گئے، آپ فوراً مسجد میں پہنچے، منبر لگوایا، خطبہ دیا اور فرمایا سن لو، مجھ سے بڑھ کر اللہ کا ڈر دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی، سبحان اللہ۔ میں اللہ کا بندہ، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، بیویاں بھی موجود ہیں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کسی نے آگے کرنا چاہا کچھ نہ ملے گا۔ یہ الٹا لٹک کر چلا کشی کی جو روایت ہم تک پہنچی، ایمانداری سے بتلائیے کسی صحابی نے یہ عمل کیا؟ پیغمبر نے کہا جو ولی بننا چاہتا ہے وہ الٹا لٹک جائے غار ہرا کے اندر،
سبحان اللہ. اور سننے والے بھی کہتے ہیں آئے ہائے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور ایک روایت جو ہم تک پہنچی جب ہم انہی جیسے تھے تو اس وقت ہمارے استاد کہا کرتے تھے حافظ مقصود صاحب کہ الٹا لٹکے ہے لیکن کچے دھاگے سے لٹکے ہیں, کچا دھاگے سے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک اور قبر پر پہنچے, اس سید کا نام نہیں لیتا, آگے نام ہے لاڈلا سید, لاڈلا سید. ہائے 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 حبیب سید. اس نے کہا جی یہ لاڈلا کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ پیدا ہوتے ہی جو ہی بولنے لگے تھے جو مانگتے تھے اللہ دے دیتا تھا, اس کی دعا کبھی اللہ نے رد نہیں کی, یہ لاڈلا ہے رب کا. پھر اس کے بڑے بھی اس کی بات مانتے تھے. ایک سوال ہے, اور میرے محمد سے زیادہ لاڈلا رب کا کون ہوگا؟ دلوں پہ ہاتھ رکھو, دھڑکتے ہوئے دل کو تھامو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ رب کا کائنات میں اگر سب سے لاڈلا کوئی ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رب سے مانتے رہے اللہ میں تیرا حبیب ہوں, آخری پیغمبر ہوں, ختم الانبیاء ہوں, تاجدار انبیاء ہوں. اللہ ایک بات ہے, میرے چچا نے بڑی محنت کی ہے, اس کو کلمے کی توفیق دے دے. کس نے دیکھا اس کی زندگی میں وہ لاڈلا تھا, اور ہائے ہائے وہ رب ہی کیا ہوا. رب کسی لاڈلے کے سامنے مجبور ہوتا ہے؟ کسی سائل نے کہا شاہ صاحب سنیے گا اور پھر افسوس ہی کریے گا, اور ایک کام ضرور کرنا, ان مسلمان بھائیوں کے لیے رب سے ہدایت کی دعا ضرور کرنا, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. سائل نے پوچھا کہ جب یہ جا کر علی کی وفات کے بعد وہاں پہنچے, خدام سے ملاقات ہوئی, یہ اندر جانے لگے, انہوں نے کہا کدھر؟ کہا حضرت علی سے ملنے آیا. یہ الگ بحث ہے, پھر فوت ہونے کے بعد میں اس طرف نہیں جاتا, ٹائم مکمل ہونے والا ہے. کہنے لگے حضرت علی تو بہت سفید رنگ کے تھے اور آپ کا رنگ تو گندمی ہے, جیسے میں سید ہوں تو میرا رنگ گندمی ہے. اس نے کہا کمال ہے, تمہیں اتنی سمجھ نہیں, میں نے زمین کی سیر کی, میں نے سارے آسمانوں کی سیر کی ہے. اعوذ باللہ. آسمانوں کی سیر کس نے کی تھی؟ محمد کریم. ہائے ہائے ہائے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. مکہ کے باسی اعتراض کرتے تھے آسمانوں کی سیر کیسے کر لی. یہاں سید کہتا ہے, روایت یہ ہے کہ میں نے آسمان کی سیر کی, زمین کی سیر کی. سیر آسمان کی ہوتی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, کب؟ جب روح اور جسم کا تعلق نہیں رہتا. سیریں ہوتی ہیں جنت میں اہل ایمان پہنچتے ہیں, کب؟ جب یہ جسم میں روح نہ رہے. آسمان کی سیر تو اللہ نے روح اور جسم کو صرف ایک شخصیت کو کرائی ہے ہماری شریعت میں, اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا کہیں موسم گرم ہوتا ہے اور کہیں ٹھنڈا ہوتا ہے, کہیں اس وجہ سے رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. ہمیں اس پر اعتراض نہیں, نہ رنگ پر, نہ نسل پر, نہ عجمی ہونے پر, نہ عربی ہونے پر, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے آسمانوں کی سیر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس کے علاوہ آسمان پر کسی کو نہیں بلایا. ہاں بلاتا ہے کب؟ جب اعلان ہو جاتا ہے آج سید کا جنازہ ہے, جنازہ. اب وہاں قبریں ہی قبریں تھی, 1.25 لاکھ قبریں موجود تھیں, 1.25 لاکھ قبریں موجود تھیں. ان کی زبان میں جو الفاظ تھے سائل اور مسئول کے کہ 1.25 لاکھ اولیاء اللہ یہاں پر مدفون ہیں.
ہاتھ باندھ کر ان سب کو کہتا ہوں پاکستان کے قرضے ہی اتار دو، ایک پہاڑی یا مارگلا کی سونے کی بنا دو 1.25 لاکھ ولیو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فما اغنت عنہم، کوئی فائدہ نہ دیا، کوئی فائدہ نہ دیا۔ بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سید زادے کی اپیل ہے، تھک گئی ایجنسیاں، پولیس والے، گورنمنٹ آف پاکستان، ملٹری آف پاکستان، یہ دہشت گردی اور یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ مولوی اور یہ ٹارگٹ کرل ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ولیوں سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے ذرا ان کو ہی قابو کر لو، یہ بم نہ پھٹے۔ ہم تو نماز پڑھنے سے بھی تنگ آئے ہوئے، ادھر اللہ اکبر ہوتی ادھر خوف ہی ہوتا ہے کوئی دھڑل نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تم لگا رکھا ہے پوری دنیا نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ کہو ان ولیوں کو جن کے بارے میں آخری بات اور وقت کی آخری گھڑی ہے۔ ایک قبر پر پہنچے، ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے جی اس کا کوئی، کہنے لگے اس کا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، قتل، کوئی بھی کام کر لے ایسا جو پولیس کے حوالے انسان کو کیا جاتا ہے، اسے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں جاؤ اور اس بزرگ کی قبر پر قسم کھا کر کہہ دو میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہوگا فوراً یہ بزرگ اس کو اندھا کر دیتے ہیں۔ پھر تو آسان سے گاڑیاں بھرو، سارے چوروں کو وہاں لے جاؤ، فٹافٹ اندھے ہو کر یا بلائنڈ سینٹر کھول دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کو نقصان دے سکتا، نفع دے سکتا۔ یہ توحید کا پیغام ہے۔ رب کی طرف آئیے، رب کی طرف آئیے۔ یہ 30 پارے، یہ قرآن، اس کو اپنی زبان میں پڑھیے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بستیوں پر عذاب آتا ہے دہشت گردی کا، دھماکوں کا اور بم بلاسٹ کا اور بے چینی کا، اس کی وجہ یہی ہے۔ وہاں کے رہنے والے قرآن کہتا ہے ظالم اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہ رب کی پکڑ ہے۔ ہم نے رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا۔ وآخر دعوہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ بھائی ہیں وفات پا چکے ہیں، ڈاکٹر ذاکر اللہ اور حاجی امان اللہ۔ مالک کریم جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مالک کریم تو بادشاہ ہے، جن بیماروں نے دعا صحت کے لیے کہا ہے، مالک کریم تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ جن بھائیوں نے اپنی اولاد سے پریشان کی دعا کی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، یا اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ مالک کریم والدین کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، انہیں فرما بردار بنا۔ مالک کریم جو موحدین فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت الفردوس میں انہیں گھر عطا فرما۔ یا رب کریم تو بادشاہ شہنشاہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردی سے ہمیں نجات عطا فرما۔
कुफर के पंजों से आज़ादी अता फरमा। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।